إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بات حکماً فرمائی کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم نے صرف وہ کچھ کھانا ہے جو میں نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. اگر کوئی انسان کسی بھی طریقے سے اپنے رزق کو حرام کر لیتا ہے تو اس کا کھانا کسی بھی صورت اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس امت کے سب سے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور درس ہے. سیدنا ابو بکر کے پاس ایک غلام تھا. اس غلام نے آپ سے التماس کی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میں مزدوری کر کے اس کی اجرت آپ کو لا کے دے دیا کروں گا، جو میرا قیمت طے ہوتی ہے آپ وہ مجھ سے لے لیں، لیکن یہ میں آہستہ آہستہ مزدوری کر کے آپ کو دیتا رہوں گا. اسے مکاتبت کہتے ہیں کہ یہ لکھ لیا جائے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے لیکن میں مفت میں نہیں ہوتا، میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا کر. وہ روزانہ جاتا، مزدوری کرتا اور رات کو جو بچتا اپنے کھانے کا رکھ کے باقی سیدنا ابو بکر کو دے دیتا کہ آج اتنے پیسے دے دیے یا فلاں چیز دے دی اور اس کی یہ قیمت ہے. پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے کہ تم نے یہ کہاں سے لائے. اگر تو وہ ایک جائز طریقے سے مزدوری کی ہوتی تو سیدنا ابو بکر لے لیتے اور لکھ دیتے کہ اتنے پیسے اس سے وصول ہو گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ آیا تو اس وقت عین افطاری کا وقت تھا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت روزے میں تھے. یہاں میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، اس زمانے میں تو بہت عظیم لوگ تھے. آج بھی عرب کے اندر ہمیں اپنے اس وقت جا کے شرم آتی ہے کہ سوموار اور جمعرات کو ایسے ہوتا ہے جیسے یہ رمضان کا دن ہے. آپ کو ہر شخص روزے میں نظر آئے الا ماشاء اللہ، یعنی نفلی روزوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں وہ کہ شاید ہمارے تصور میں بھی نہ ہو. ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، محرم آتا ہے اس کا روزہ، ذی الحج آتا ہے تو اس کے روزے. یعنی وہاں تو ایسے ہے جیسے ایک نیکی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عربوں میں بعض اچھے نہیں بھی ہوں گے، لیکن اکثر لوگوں کی کیفیت یہی ہے کہ نہ نماز کی کوتاہی ہے،
اور روزے کے معاملے میں بھی وہ بڑے ہی حساس ہیں۔ آپ کسی عرب ویب سائٹ کو لے لیں، جب سوموار کا دن آئے گا ان کی ترغیب ہی یہ ہوگی روزہ رکھا ہے آپ نے، اور اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ ہوگا۔ تو علی ھذا القیاس حضرت ابو بکر روزے تھے اور اس نے کچھ کھجوریں لا کے آپ کو دی۔ اسی وقت اذان کی آواز آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کھجور منہ میں ڈالی اور روزہ افطار کر لیا۔ فوراً ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں یہ کہاں سے لایا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں نے کہانت کی تھی۔ کہانت کہتے ہیں یہ نجومی جو خبریں بتاتے ہیں۔ میں نے کہانت کی تھی کہ تمہارے گھر بیٹا ہوگا، تو آج جب میں وہاں سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو کہا تھا نا اسی طرح ہوا ہے، تو اس لیے یہ لے لو۔ انہوں نے یہ تحفے میں مجھے کھجوریں دی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن نجومی کی کمائی اور جو عورت اپنی عصمت بیچ کے یعنی جو پیسے لیتی ہے دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ یعنی اس کی کمائی حرام ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے سارا کچھ لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ کوئی نہیں تھا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، اسی طرح پورا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کے بدلے میں مجھے آج یہ کھجوریں دی۔ حضرت ابو بکر نے اسی وقت گلے میں انگلی ڈالی اور الٹی کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا، روزہ سارا دن رکھا ہو، ایک کھجور نگل لے بندہ تو وہ کس طرح ممکن ہے جلدی سے نکلے؟ حضرت ابو بکر اتنی کوشش، کھانسی آ رہی ہے، آنکھوں میں پانی آ گیا ہے، لیکن وہ نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ غالباً سیدنا عمر نے دیکھا تو کہا ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں؟ رو پڑے، کہنے لگے ابو بکر میں نے اپنے صاحب جناب محمد رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک لقمہ حرام کھایا اور اس لقمے سے جو اس کے جسم میں گوشت پلا، جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن اس حرام کے لقمے کو اپنے اندر نہیں رہنے دوں گا۔ یہ وہ پاک باز لوگ تھے جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں ان کے مقدر میں کر دی۔ اللہ ہمیں ویسے تو نہیں بن سکتے، اللہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر رنگ پیدا فرما دے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت اب ایک نئی بات کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر آیت تو یہودیوں کے متعلق تھی، لیکن قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ کردار ادا کرے۔ وہ کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے وہ پیسے کماتے ہیں۔ حق کو چھپا کے، غلط بات کر کے پیسے کماتے ہیں۔ میں اس کی مثال عرض کروں، ایک لاہور کے مولوی صاحب تھے، یہاں ہمارے گزرا والے میں بزرگ بتاتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، اکثر لوگ اس بات کے شاہد ہیں جو پرانے بزرگ ہیں۔ وہاں ایک عورت تھی جس کا اپنے ستیلے بچوں کے ساتھ جھگڑا تھا اور خامد کافی سارا مال چھوڑ کے گیا۔ تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ وہ عورت تیز بڑی تھی، مال کیسے ہڑپ کرے۔ اس نے ان مولوی صاحب کو کچھ پیسے دیے اور ان کا جلسہ کروایا یہاں پہ۔ اب اندازہ کریں کہ کس کس جیسے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں
انہوں نے اس وقت کہا، سورۃ لہب کی تلاوت کر کے کہا، دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، سارے کا سارا مال ماں کا ہے، یعنی حالانکہ یہ ابو لہب کی بیوی کے متعلق ہے کہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، تو اس نے ایسا رنگ بنایا کہ لوگوں کے سامنے حق کو اس طرح چھپایا۔ اسی طرح آج بھی ہماری شادیاں ہیں، بیاہ ہیں، فوتگیاں ہیں، ان میں ایسے ایسے مسائل بنائے ہوئے ہیں جو قرآن و سنت کے صریحاً مخالف ہیں اور دین اسلام بنا کے بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان دفنانے کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں دن کلوں کا ختم ہوگا اور اس میں شامل ہو کے دونوں جہانوں کا اجر کما لوں۔ اگر پوچھیں گے یہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا۔ تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں جی؟ حرج کیا ہے؟ اگر یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر اجر کہاں سے دیتے ہو؟ ہر وہ عمل جسے نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے، نیکی تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس کے رسول کے طریقے میں ہو۔ لیکن یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت سب کے لیے ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا من الکتاب، یہ اپنی کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بہت تھوڑا مول کماتے ہیں۔ تھوڑے مول سے مراد کیا زیادہ پیسے لے لے تو پھر جائز ہو جائے گا؟ ساری دنیا بھی لے لے تو آخرت کے مقابلے میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قلیل، بہت چھوٹی ہے۔ کہا اولئک، وہ ایسے لوگ ہیں ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور صرف آگ ہی نہیں بھر رہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ جنہیں حق کا پتہ ہے، قرآن کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اور پھر وہ چھپاتا ہے یا قرآن کے خلاف چلتا ہے، لوگوں کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو قرآن نے نہیں کہا، اور وہ اسی طرح رسول اللہ کے فرمان، آپ کی بات، آپ کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے شخص سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کریں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، معافی مانگنے، معافی لینے کے بجائے انہوں نے عذاب کو ترجیح دی ہے۔ فما اصبرهم علی النار، پھر اللہ پوچھتے ہیں یہ تو بتائیں آگ میں صبر کیسے کریں گے؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف ڈالتے ہیں، اختلاف ڈالنا کیا ہے؟ آیات کا غلط ترجمہ کرنا، آیات کی غلط تعبیرات کرنا، اور اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب بالحق، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے کچھ آیتیں تو محکم بنائی ہیں، کچھ متشابہات ہیں
جن کی غلط تعویل یا غلط معنی کیا جا سکتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کیوں چلتے ہیں؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہ لوگوں میں فتنہ ڈالیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، غلط تعویلیں کرتی ہیں اس کی. تعویل کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی مرضی کا معنی پہنانا، یعنی جو اللہ کی منشا ہے وہ نہیں، جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ نہیں، اپنی مرضی کا معنی اس کا بنانا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ علم والے ہیں انہیں اگر کسی وقت بات سمجھ نہیں آتی تو اپنے پاس سے اٹکل پچھو نہیں لگاتے، بلکہ یقولون ھذا من عند اللہ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے ایمان لانا ہے بس. جس طرح آپ مثال یہ لے لیں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. اب اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ کہا فلا تضربوا للہ الامثال، تم کوئی مثال نہ بنانا اس کی. جس طرح انسان کسی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو ایسی نہ تو اللہ کے عرش کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے استوا کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، اور نہ اللہ کی ذات کا سکیچ بنایا جا سکتا ہے. اور کتنے بد نصیب علماء ہیں جو اللہ کی ذات کے معاملے میں مثالیں بناتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ذالک بأن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نزل الکتاب، کتاب نازل کی گئی ہے بالحق، حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو اس کتاب میں اختلاف بنانے کی کوشش کرے گا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ بہت بڑی بدبختی میں مبتلا ہوگا. یہ کوئی چلاکی نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ میں لوگوں کو مطمئن کر لیا ہے اور لوگ میری بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو میں جو ہے نا بہت بڑا ہوں. جو شخص جتنی سادگی سے اللہ کے حکموں کو مانے گا اتنی اس کی زندگی آسان ہوگی. جو جتنی چلاکیاں کرے گا اتنا پھنستا جائے گا اور بدبختی اس کا مقدر بن جائے گی. جس طرح یہود کو دیکھ لیں، اللہ کے ہر حکم میں یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان پہ لعنت ڈال دی. ایک بھی یہودی نہیں ہے، پہلے یہودی سے لے کر آخری تک، الف سے لے کر یا تک، ایک بھی یہودی ایسا نہیں ہے جو ملعون نہ ہو. یہودی جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی ملعون ہی پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ ان کی کرتوت ہی یہ ہے. اور اسی طرح جو ان یہود کے کردار کو اپناتا ہے وہ مسلمان بے شک اپنے آپ کو کہلاتا رہے، یعنی اللہ کی کتاب کی غلط تعویل کرنا، رسول اللہ کے فرامین کی تعویل کرنا اور لوگوں کے اندر جھگڑے ڈالنا، یہ بھی وہی کردار ہے جو یہود کرتے رہے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو تو وہ مطمئن کر لے لیکن اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتا. اللہ کی نظروں میں وہ بددیانت ہے، خائن ہے اور وہ عذاب علیم کا مستحق ہے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ایسی بات سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کی غلط تعبیرات کریں یا لوگوں کے سامنے اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی کوشش کریں. یہ بدبختی کی علامت ہے. اللہ ہر مسلمان کو ایسی بد نصیبی سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.